السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرا نام انصار اللہ ہے، میں کولہاپور مہاراشٹر جامعہ تعلیم الدین کا ایک طالب علم ہوں، اور میں نے عربی سوم میں داخلہ لیا ہے اور الحمدللہ عربی سوم مکمل ہو چکی۔ میں نے اس دور تدریہ پر 3 سال قبل مطالعہ ہوا تھا جب میں عربی اول میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے استاذ محترم مولانا عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں شروع ہی سے عربی تکلم پر زور دیا، اور وہ خود باضابطہ ہم سے عربی تکلم میں کیا کرتے تھے۔ اور جو جھجک ایک طالب علم کو اساتذہوں سے بات کرنے میں یا طالب علم سے بات کرنے میں ہوتی ہیں، الحمدللہ وہ ہمارے اول دن ہی سے ختم ہو چکی تھی۔ جب چھٹیوں کا موقع آیا اور میں اپنے گھر چلا گیا تو ایک میرے ساتھی ہیں صدیق جیسن پور، جو اس دور تدریبیہ کے چند سال پہلے طالب علم رہ چکے ہیں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ عربی میں اچھی بات کرتے ہیں تو میں ان کے پاس گیا اور ان سے عربی میں بات کیا کرتا تھا۔ اس طرح چند دن گزر گئے اور میں ان کی تکلم سے بڑا تعجب محسوس کیا کرتا تھا کہ وہ بغیر جھجکے، بغیر رکے، سلاست کے ساتھ میں، روانی کے ساتھ میں اور بڑی فصاحت کے ساتھ میں تکلم کیا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے اس بارے میں وجہ پوچھی تو انہوں نے بتلایا کہ وہ اس دور تدریبیہ میں شریک ہوئے تھے اور الحمدللہ انہوں سے بہت فائدہ اٹھایا۔ یہاں کے ماحول کے بارے میں بتلایا، یہاں کا نظام کیسا ہے، یہاں کے اساتذہوں کے بارے میں، خاص طور پر مولانا حماد کریم صاحب کے دامت برکاتہم کے بارے کے متعلق بتلایا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے اس بارے میں بات چیت کی تو انہوں نے مجھے اجازت بھی دی، لیکن چند وجوہات کی وجہ سے 2 سال تک میرا یہاں پر آنا متاخر ہو گیا۔ پھر جب میں نے عربی سوم میں داخلہ لیا اور عربی سوم کے سالانہ سے قبل ہمارے مفتی محمد فاروق صاحب نے ہمیں بتلایا کہ جو طالب علم دور تدریبیہ جے پور میں جانا چاہتا ہے وہ اپنا نام لکھائے۔ میں نے اپنا نام پیش کیا، الحمدللہ وہاں سے یہاں پر آنا نصیب ہوا۔ جب میں یہاں پر میرا داخلہ ہوا تو میں نے یہاں پر ایک عجیب فرحت و مسرت محسوس کی۔ خاص طور پر مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، اور جو چیزیں جس چیز کا مجھ پر اثر ہوا ہے وہ حوار و مناقشہ، تقدیم القصص اور القاء الخطب ہے۔ حوار و مناقشہ اس وجہ سے کہ ایک طالب علم کو دوسرے طالب علم کے ساتھ بات کرنے میں جھجک ہوتی ہے، وہ الحمدللہ یہاں پر توڑ دی گئی، اور ایک طالب علم دوسرے طالب علم بلکہ اساتذہوں کے ساتھ میں بھی ایک خود سے یعنی بغیر جھجک کے، بغیر ڈر کے محسوس بات کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دوسرا ہے تقدیم القصص۔ ایک طالب علم اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر پاتا، لیکن اس دور تدریبیہ کے اندر یہاں کے اساتذہ کسی موضوع پر ایک طالب علم کا ایسا تیار کرتے ہیں کہ وہ برجستہ چند الفاظ کہنے کی جسارت کر لیتا ہے۔ اور تیسری چیز القاء الخطب۔ مدارس کے اندر عربی طلبہ کسی عربی تقریر کو 1 ہفتہ 2 ہفتے یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنے عربی تقریر پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک دن پہلے ایک موضوع دیا جاتا ہے، طالب علم اس موضوع پر محنت کر کے دوسرے دن اساتذہوں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے، جس سے اس کو خطبے کا بھی ایک طریقہ سلیقہ آ جاتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ قطرہ قطرہ دریا شود، یہ معہد اس کا ہو بہو کاپی بلکہ اس کا پورا مصداق ہے۔ یہاں پر عربی بول چال کا ایک ماحول ہے، یہاں پر ہر کسی کو عربی میں بات کرنی ہے۔ اگر کوئی عربی کے علاوہ میں بات کرتا پکڑا جاتا ہے تو ایک ہی صدائے سنائی دیتی ہے، وہ ہے علیک الغرامہ، جس سے بچہ اس ڈر کی وجہ سے عربی میں بات چیت کرتا ہے۔ یہ اس کا ڈر نہیں بلکہ اس کی ایک ابتدا ہے عربی میں بات چیت کرنے کی۔ دوسری چیز ہے اساتذہ۔ یہاں کے اساتذہ نے اپنا رویہ ایسے بنا لیا ہے کہ ایک طالب علم کو آ کر کسی بھی وقت میں کوئی بھی چیز پوچھ سکتا ہے، نہ کسی روک ٹوک کی گنجائش ہے، نہ کسی اور چیز کی، بلکہ ایک طالب علم اساتذہوں کے ساتھ میں بڑا دوستانہ تعلق رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں کی تعلیم و ترقی عروج پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معہد کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازیں، اور اس معہد کو تا قیامت جاری و ساری رکھیں، اور اس میں پڑھنے والے تمام طلباء کرام کو، مفتیان کرام کو، علماء کرام کو عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کا طریقہ سکھائیں۔ آمین و اعمالنا للبلاغ۔